السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج جو ہم ٹاپک کور کریں گے اس کا نام ہے کلچرل ڈیفیوژن. ٹھیک ہے. ڈیفیوژن کیا ہوتا ہے؟ ڈیفیوژن مینس ٹو اسپریڈ آؤٹ، یا کسی چیز کو پھیلانا یا اس کو منتشر کرنا یا اس کو ٹرانسمٹ کرنا. دیٹ از کالڈ ڈیفیوژن. جیسے کہ ہم نے کریکٹرسٹکس میں دیکھا تھا کلچر کے، اگر آپ لوگوں کے پاس بکس موجود ہیں تو اس میں آپ کریکٹرسٹکس میں دیکھ سکتے ہو. ہم نے دیکھا تھا کہ کلچر کیا ہے، ایک لرنڈ ہے. اس میں پھر آ جاتا ہے کہ کلچر از ایکچولی شیئرنگ اور کلچر از ٹرانسمیٹڈ. اب ڈیفیوژن کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، کریکٹرسٹکس کو کلچر کی، کہ یہ ایک لرننگ پروسیس ہے، یہ ایک شیئرنگ پروسیس ہے، یا ایک یہ ٹرانسمیشن کا پروسیس ہے تھرو ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. تو اسی چیز کو ہم لوگ ڈیفیوژن کا نام دیتے ہیں. جیسے کہ ہم اس کے اگر تھوڑا سا اس کی انٹروڈکشن میں دیکھ لیں تو کہتا ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ کلچر ان دا ورلڈ وچ آر ان کانٹیکٹ ود ایچ ادر آئدر ان ون وے اور ادر. وی نو فرام ہسٹری دیٹ دا ٹیچنگ آف محمد پیس بی اپون ہم بدھا اینڈ جیزس کرائسٹ انفلوئنس immensely many cultures of the world as these spread from one part of the world to another. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ دا پروسیس بائی وچ کلچرل ٹریڈس آف ون سوسائٹی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسپریڈ ٹو دا ادر سوسائٹیز از کالڈ کلچرل ڈیفیوژن. یعنی کہ یہاں سے ہمیں کلیئر ہو جاتی ہیں چیزیں کہ کیا ہے کلچرل ڈیفیوژن. یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم کیا ہے کلچرل ٹریڈس ایک سوسائٹی کی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسپریڈ کرتے ہیں دوسری سوسائٹیز میں. تو اس پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں کلچرل ڈیفیوژن کا. ٹریڈس جیسا کہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک اسمالسٹ یونٹ آف دا کلچر از کالڈ ٹریڈ. ٹھیک ہے، کلچر میں ٹریڈ کی ڈیفینیشن ہے. آگے جب ہم اس کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ملتی ہیں ڈیفینیشنز میں کہ دا اچیوڈ دس از اچیوڈ کلچرل ٹرانسمیشن. یعنی کہ کلچرل ڈیفیوژن کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پروسیس ہے یا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اچیوڈ یا کمپلیٹ یا سکسیزفل کلچرل ٹرانسمیشن کا نام دیتے ہیں. جس طرح اوپر انٹروڈکشن میں ہمیں دیکھا ہے کہ دا ٹیچنگ آف محمد پیس بی اپون ہم بدھا یا جیزس کرائسٹ، اگر ہم ان کی ٹیچنگز کو دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایمنسلی یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں انفلوئنس کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے اسپریڈ ہوئی ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں. پھر اس میں وہ دیکھیں تو ہمیں کہتا ہے کہ کلچرل ڈیفیوژن کا جو رول ہے وہ دن بدن یا ٹائم ٹو ٹائم انکریز ہوتی ہے اس کی ویلیو، یا اس کی جو ضرورت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. پھر آگے وہ کہتا ہے کہ ناٹ اے سنگل سوسائٹی کین بی ایٹریبیوٹیڈ ایز اے پیور ان ریسپیکٹس آف اٹس کلچر. ان دس سینس نو باڈی از پیور پاکستانی، امریکن، رشین، جاپنیز، انڈین، چائنیز اور ایکسیکٹرا. تو کیوں وہ یہ چیز ہمیں بیان کر رہا ہے کہ اگر ہم اپنی لائفز کو دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اپنے کلچر کو دیکھتے ہیں، تو ہم اس کے مطابق اگر چلتے ہیں تو ہم آج کل کی جو رسومات ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں شادی کی تقریبات میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو مہندی کی رسمیں ہیں یا جو اس سے پہلے ڈھولک ہوتی ہے یا اور ایسی رسومات ہوتی ہیں، تو وہ پہلے ہماری سوسائٹیز میں نہیں تھیں. یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ڈیفیوز ہو کے آئی ہیں دوسری سوسائٹیز سے ہماری سوسائٹی میں، اور ہم ان کو ڈفرینٹ سورسز سے اپناتے آئے ہیں تھرو میڈیا، سوشل میڈیا یا اور ایسے ڈفرینٹ میڈیاز سے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ہم نے انہیں اپنا پارٹ آف سوسائٹی یا پارٹ آف کلچر بنا دیا. اسی رسپیکٹ سے ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ نو باڈی از پیور ریلیٹڈ ٹو ہز سوسائٹی، ایون پاکستانی ہے، امریکن ہے، رشین ہے، یا جو بھی ہے. پھر وہ آگے ہمیں کہتا ہے کہ ایوری سوسائٹی ہیز بین ڈیفیوزنگ کلچرل ایلیمنٹس اینڈ ٹریڈس فرام ادر سوسائٹیز. دس پروسیس از اسٹل گوئنگ آن اینڈ ول بی گوئنگ ٹل دا پروسیس آف دا ورلڈ از کنٹینیوڈ. کہ مطلب یہ چیزیں ٹائم ٹو ٹائم چلتی رہیں گی. پھر آگے اگر ہم اس کی ایگزامپلز میں دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ a list of cultural patterns or traits which have diffused in
पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ गिवन बिलो। अब जिसमें सबसे पहले आता है कि जी कॉटन कवर्स domesticated in India, the use of silk was discovered in China, Indians invented pajamas, chair was invented in South Europe, glass was invented in Egypt, cigarette was invented in Mexico, cultivation of maize originated in Mexico, etc. मतलब ये वो सारे कल्चरल ट्रेड्स हैं कि जो डिफ्यूज़ हुए हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में या जिनको हम फॉलो करते हैं, जिसमें कॉटन का यूज़ है, सिल्क का यूज़ है, पजामाज हैं, विंडो ग्लास है, चेयर है, सिगरेट है और प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन है। तो ये सारे प्रोसेसेस हमें क्या सिखाते हैं? ये हमें ये सिखाते हैं कि जो हम बात कर रहे थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर में कि जी कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड, कल्चर इज़ लर्न, कल्चर इज़ एक्चुअली शेयर्ड, तो वो एक्चुअली जो है वो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन का, और उसको हम सोशियोलॉजी में कल्चरल डिफ्यूजन का नाम देते हैं। यही वो तरीक़ेकार हैं, यही वो तौर तरीके हैं कि जिनके थ्रू हम सोशियोलॉजी को साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, अगर फिर हम इसमें आगे जाते हैं तो हमें फैक्टर्स मिलते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं या वजह बनते हैं किस चीज़ की, कि वो किस तरह एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में ट्रांसमिट होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर आपकी सोसाइटीज़ में क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन होंगे, जिस तरह पहले ज़माने होते थे कि जी महल्ले में पूरे घरों में 10 घरों में या 5 घरों में एक घर में टीवी होता था या टेलीफोन होता था, तो वो पूरा जो एरिया है या जो पूरा वो मोहल्ला है वो उसको सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसको कंसिडर करता था। या अगर आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से थोड़ा सा पूछें तो पहले सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन होती थी जिसको गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस का नाम दिया जाता था। उस ज़मानों में क्विक मींस नहीं थे, स्लो थे, इसीलिए वो ख़बरें हम तक देर तक पहुंचती थी या कोई और ऐसे वाक़यात हो जाते थे या कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन होती थी तो वो हम तक देर से पहुंचती थी। लेकिन आजकल क्या है, 4G का दौर है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपको फिंगर टिप्स पे सारी इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हो जाती हैं। तो इसीलिए तो सबसे पहला फैक्टर उन्होंने दिया है कि कल्चरल डिफ्यूजन का बनता है वो क्विक मीन्स ऑफ इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन का। फिर है उसमें इंटरेक्शन और रिलेशनशिप। मीन्स के वही बात आ गई जो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि 5-10 घरों में से एक घर में टेलीफोन सेट होता था या टेलीविज़न होता था, तो वो पूरा मोहल्ला वहीं पे बैठ के वो सारी जो न्यूज़ वगैरह हैं या जो आपस में अपने रिलेटिव से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती थी तो वो सारी उन्हीं के थ्रू होती थी। तो अगर वो आपकी इंटरेक्शन या रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे तो विच मीन्स कि आप इजीली एक दूसरे से वाकिफ़ हो रहे हैं, वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो इजीली आप ट्रांसमिट कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों में। अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हुआ है तो वही चीज़ आएगी कि जिस तरह आप देख लें इंटरेक्शन या रिलेशनशिप की बात आ रही है। तो आजकल हम बात करते हैं जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या आपकी गूगल मीट है या जूम क्लासेस हैं, तो वो सारी देख लें तो वो क्या हैं, वो इंटरेक्शन या रिलेशनशिप का एक तरीका बन गई। पहले ज़मानों में क्या होता था कि आप लोग टेलीफोन एक एक शख्स को करते थे, अब क्या है, व्हाट्सएप है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपने ग्रुप बना लिए हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स को डाला हुआ है, वो आपकी इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो कल्चरल डिफ्यूजन या कल्चरल ट्रेड्स की डिफ्यूजन जो है वो ईज़िली ट्रांसमिट हो रही है या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है थ्रू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। थर्ड फैक्टर जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है डिज़ायर का। जब तक कोई सोसाइटी या कोई भी शख्स डिज़ायर नहीं करता किसी चीज़ की तब तक वो उसको हासिल नहीं कर सकता। जिस तरह वो कह भी रहा है कि द डिज़ायर of the part of the people is the following their traits to adopt new traits and accommodate those traits in their day-to-day life. The desire contributes in the process of diffusion. जब तक किसी शख्स की कोई डिज़ायर नहीं होगी, जब तक मैं अपने आप को
बेहतर से बेहतर नहीं बनाना चाहूँगा। ऑनलाइन क्लासेस हैं और अगर मैं एक ज़िद पकड़ के बैठ जाऊँ या एक वो डिज़ायर ना रखता हूँ कि भाई मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या स्टूडेंट्स को टीच करना है, तब तक वो नॉलेज या वो जो लेक्चर्स हैं वो आप तक नहीं पहुँच सकती, या एक स्टूडेंट की डिज़ायर ही नहीं है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की, तो कभी भी वो अच्छे मार्क्स सब्जेक्ट्स में नहीं ले सकेगा। इसी तरह फिर आगे वो कहता है कि पावर ऑफ कंपटीशन। तो पावर ऑफ कंपटीशन में कहता है कि द पावर ऑफ कंपटीशन ऑफ न्यू ट्रेड with old trades is the cause of diffusion. If the new trade is capable of facing the old trades, the diffusion becomes possible, otherwise not. अब यहाँ पे पावर ऑफ कंपटीशन जो वो कर रहा है वो न्यू और ओल्ड ट्रेड्स की कर रहा है, कि जब तक न्यू ट्रेड कैपेबल नहीं होगा, किस चीज़ का कैपेबल नहीं होगा, उस चीज़ का कि वो ओल्ड ट्रेड्स के साथ कंपटीशन कर सके या उसका मुकाबला कर सके। अगर तो वो उसके मुकाबले में ठहर जाएगा या उसको उसके ऊपर गालिब आ जाएगा या उसको कवर कर लेगा, तब तक वो न्यू ट्रेड ओल्ड ट्रेड पे हावी नहीं आ सकता या वो सोसाइटी में न्यू ट्रेड्स की डिफ्यूजन नहीं हो सकती। फिर वो कहते हैं इंडिविजुअल रिस्पेक्ट। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि इन कल्चरल डिफ्यूजन पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन हु इज़ इंट्रोड्यूसिंग न्यू ट्रेड इज़ ऑल्सो काउंट्स। Thus individual respect is considerable factor because such a person will be listened with reverence and care and his viewpoint will not be so easily ruled out. मतलब ये वही एग्जांपल है कि जब तक एक स्पीकर है या जो एक टीचर है, आप उसकी बात गौर से नहीं सुन रहे, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कि वो बोल रहा है और आप इधर उधर आपस में बातें कर रहे हो या उसको इग्नोर कर रहे हो, तब तक वो कल्चरल डिफ्यूजन या वो न्यू ट्रेड आपकी सोसाइटी में डिफ्यूज़ नहीं हो सकेगा या आप उसको फॉलो नहीं कर सकोगे। इसीलिए इंडिविजुअल रिस्पेक्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कल्चरल डिफ्यूजन। फिर इसमें हम आगे देखें तो वही चीज़ आ जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है या वो रुकावटें आ जाती हैं जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में कल्चरल डिफ्यूजन इतनी आसानी से नहीं होती। अब ये वही पॉइंट्स हैं, अगर हम देखें फैक्टर्स जिनकी वजह से इजीली डिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो उन्हीं को ऑपोजिट उन्होंने कर दिया कि लैक ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, नॉन विलिंगनेस, आइसोलेशन, रिजिडिटी। फिर इसमें आगे आ जाता है कि मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप देख लो कि आपकी क्विक मीन्स थे वो आपकी फैक्टर्स बन रहे थे डिफ्यूजन के, तो यहाँ पे जब आपके ज़ाहिरी बात है लैक करेंगे आप उसमें, तो वो स्लोली ट्रांसमिट होंगे या शिफ्ट होंगे थ्रू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फिर नॉन विलिंगनेस और रिजिडिटी है, एक शख्स कह दे कि मैंने वो करना ही नहीं है, काम ही नहीं करना, तो आप कुछ भी कर लें, आप उससे वो काम नहीं करवा सकते। और आइसोलेशन है कि मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद किया हुआ है, मेरे पास कोई मींस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई मींस ऑफ मेरे पास इंटरेक्शन नहीं है, या कोई सोर्स नहीं है कि जिससे मैं बाहर की दुनिया से अपने आप को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर सकूं, तो वो शख्स कभी भी या वो सोसाइटी कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये सारे टॉपिक्स अगर हम इनको थोड़ा सा इनका कंपैरिजन करते हैं या थोड़ी सी स्टडी करते हैं, तो जिस तरह हमने कल्चरल वेरिएबिलिटी पढ़ी थी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी पढ़ी थी, और अब हम कल्चरल डिफ्यूजन देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं कि कल्चरल वेरिएबिलिटी क्या होती है, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, तो वो ये कल्चरल डिफ्यूजन की वजह से बनती है कि वेरिएबिलिटीज़ अगर होती हैं तो वो वही बात होती है कि वो न्यू ट्रेड आपकी सोसाइटी में वो कैपेबल नहीं था या उसको उसमें इतना पावर नहीं थी कि वो उस ओल्ड ट्रेड को हरा सके, जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में वेरिएबिलिटी आ गई। और अगर हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं तो वो डिफ्यूजन ईज़िली हुई है, वो आपकी डिज़ायर थी या उसमें आपका इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्मिटी पैदा हुई है और आपने उसकी डिफ्यूजन इजीली अपनी सोसाइटीज़ में कंसिडर की है।
फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कल्चरल रेवलिटिज्म का। अब हॉटन क्या कहता है कि कल्चरल रेवलिटिज्म क्या है, कि द फंक्शन एंड मीनिंग ऑफ अ ट्रेड आर relative to its cultural setting. We cannot possibly understand the actions of the other groups if we analyze them in terms of our motives and value. We must interpret their behavior in the light of their motives, habits and values if we try to understand them. अब मीन्स इसका ये है कि रेलेटिविज्म का मतलब है कि आप कंपेयर करते हो, रिलेट करते हो एक कल्चर को अपने कल्चर से, और तब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे उस कल्चर को या उस शख्स को जब तक आप उसको इंटरप्रेट नहीं करते किसके साथ, अपने कल्चर और अपने बिहेवियर के साथ। जिस तरह वो कह रहे हैं कि वी मस्ट इंटरप्रेट देयर बिहेवियर इन द लाइट ऑफ देयर मोटिव्स, के मतलब जिस तरह हमारी सोसाइटीज़ में जिस तरह हम टीचर का नाम नहीं लेते, हम उसको सर या मैडम कहते हैं, लेकिन हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं तो वहाँ पे टीचर का नाम लिया जाता है, लेकिन उसमें शर्त क्या होती है, वो साथ मिस्टर या मिस या मिसेस ऐड करते हैं। तो वो कह रहा है कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनके उसमें बिहेवियर में या उसके बिहेवियर मोटिव्स में या हैबिट्स में या उनकी वैल्यूज़ में हमें उसको इंटरप्रेट करके अपने बिहेवियर को देखना पड़ेगा और उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर आगे वो कहता है कि अब बिहेवियर इज़ नाइदर गुड और बैड with reference to the culture in which it is to function. For example, premarital pregnancy is bad in our society where the Moors do not approve it and where there is no entirely comfortable arrangement for the care of illegitimate children. ठीक है, और कह रहा है कि प्रीनेटल प्रेगनेंसी इज़ गुड इन अ सोसाइटी सच एज दैट ऑफ द बॉन्टोकस ऑफ द फिलिपाइंस who consider a woman more marriageable when her fertility has been established and who has a set of customs and values which makes a secure place for the children. मतलब यहाँ पे हमें वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं या कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं या कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं कि जो एक कल्चर में उनको अच्छा समझा जाता है, लेकिन जब हम उसका कंपैरिजन किसी दूसरे कल्चर से करते हैं या अपने कल्चर से करते हैं तो उसको बैड समझा जाता है। जिस तरह उसने एग्जांपल दी है प्री मैरिटल प्रेगनेंसी की, तो हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है या इसको एक गुनाह समझा जाता है और उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं समझते। लेकिन फिलिपाइंस की वो बात कर रहा है कि वहाँ पे उसको उस औरत को या उस लड़की को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, मैरिजेबल समझा जाता है, क्योंकि उसका जो फर्टिलिटी का प्रोसेस है वो स्टेब्लिश हो जाता है और वो उसके कस्टम्स और वैल्यूज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। और वो कह रहा है कि जिस तरह विच मेक्स अ सिक्योर प्लेस फॉर द चिल्ड्रन, और वो अपने उन बच्चों के लिए बेहतर समझा जाता है। फिर आगे वो कह रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द assumption दैट ऑल कल्चर्स आर इक्वली वैलिड and that any culture deserves respect. An act that is immoral in one culture may be moral in other, but it is meaningless to ask which culture is right for all are equally right. मतलब जिस तरह हम बात करते हैं डिफरेंट फैमिलीज़ की, डिफरेंट सोसाइटीज़ की, डिफरेंट ग्रुप्स की, कि जहाँ पे मेल या फीमेल कज़न्स को इकट्ठा नहीं छोड़ा जाता, लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं कि वो उनको इजीली ग्रुपिंग की या गपशप की या आपस में बैठ के गपशप लगाने की परमिशन दी जाती है। तो ये वही एग्ज़ाम्पल है, वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें हम रिलेट कर रहे हैं कल्चरल रेवलिटिज्म में, कि भाई एक कल्चर को तो हम बुरा कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से, उनके कस्टम्स के हिसाब से, उनकी ट्रेडिशंस के हिसाब से वो चीज़ें सही हों। इसीलिए वो कह रहा है कि हम किसी भी कल्चर को सही या गलत नहीं कर सकते जब तक हम उसको स्टडी नहीं कर लेते। फिर आगे वो हमें कहता है कि द ओनली वे ऑफ जजिंग अ पर्टिकुलर कल्चर
is by using standards that are themselves part of same culture. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم تب تک کسی کلچر کو یا تب تک کسی چیز کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کو خود یوز نہیں کرتے، ان سٹینڈرڈس کو خود یوز نہیں کرتے. اب یہ وہی اگزامپل ہے کہ چھری سے آپ قتل بھی کر سکتے ہو اور آپ چھری سے سبزیاں یا گوشت بھی کاٹ سکتے ہو. یعنی کہ وہ ایک چیز سائڈ پہ تو آپ اس چیز کو برا کہہ رہے ہو، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ اس کی ڈفرینٹ یوزز دیکھ رہے ہیں. اب قتل کرنے کے لیے چھری کون یوز کرتا ہے؟ کرمنلز ہی کریں گے، یا جو قاتل ہے یا جو جرائم پیشہ شخص ہے. لیکن گھروں میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا اب وہ شخص، اب بات کرنے کی وہی ہے کہ مطلب اگر یہاں پہ میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں تو وہ ایک ایسی سوسائٹی سے وہ شخص تعلق رکھتا ہے کہ جس میں اس کو سکھایا گیا ہے کہ کرائم کرنا جو ہے وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یا وہ اس کی براٹ اپ میں یا اس کی جو کلچر ہے اس میں وہ چیز اسٹڈی کی ہے. تو اسی طرح وہ ہمیں سمجھانے کی یہی چیز کر رہا ہے کہ اگر ہم ایک سوسائٹی میں کسی کلچر کو یا اس کے ٹریڈس کو دیکھتے ہیں تو ان کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم دوسری سوسائٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اس کو برا سمجھتے ہیں. اس چیز کو ہم کلچرل ریولیٹزم کا نام دیتے ہیں، کہ جہاں پہ ہم کمپیئر کرتے ہیں ٹریڈس کو ایک دوسرے کے ساتھ. جس طرح وہ ہمیں کہنے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ دا فنکشن اینڈ میننگ آف اے ٹریڈ آر ریلیٹیو ٹو اٹس کلچرل سیٹنگ. یعنی کہ جو ٹریڈس ہوتے ہیں ان کا یوز یا ان کا فنکشن وہ اس کی کلچرل سیٹنگ سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کلچر میں اس کو ویلیوز دی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک کلچر میں اگر ان ٹریڈس کو شامل کیا جائے تو وہ ان کی طرف سے ریجیکٹ کیے جائیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ پھر جو نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ایتھنو سینٹرزم کا. اب ایتھنو سینٹرزم کیا ہے؟ اگر ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ آل سوسائٹیز اینڈ گروپس assume the superiority of their own culture. This reaction is called ethnocentrism. The idea and custom about which people are ethnocentric vary from society to society, but all know societies and all groups within a society display ethnocentrism. Culture both aids and hinders human adjustment. We could not live without culture. Sometimes it is not easy to live with it. اب کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سوسائٹیز ہیں یا گروپس ہیں یا جو بھی شخص ایون آپ دیکھ لو، وہ اپنے کلچر کو سیکیورٹی دیتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، اور اس چیز کو ہم ایتھنو سینٹرزم کا نام دیتے ہیں. ڈیفینیشنز میں اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ that view of thing in which one's own group is the center of everything and all other are scaled and rated with reference to it. Second definition میں کہتا ہے کہ a belief that one group's race, society and culture is good, normal, right and superior to other groups. Culture, society, race that are inferior, wrong, abnormal and bad. مطلب ایتھنو سینٹرزم یہی ہے کہ جس کلچر سے، جس سوسائٹی سے یا جس گروپ سے ہم بلونگ کرتے ہیں اس کو ہم سپیریئر سمجھتے ہیں، اور دوسرے گروپ کو یا دوسری سوسائٹیز کو ہم انفیریئر سمجھتے ہیں. تو اس چیز کو ہم ایتھنو سینٹرک یا ایتھنو سینٹرزم کا نام دیتے ہیں. اب اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. تو اگر ہم نیچے اگزامپلز میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ایتھنو سینٹرک پرسن may believe that Muslim men who marry several wives are sick or sinful, at best ill advised. یعنی کہ جو ایک ایتھنو سینٹرک پرسن ہوگا، جس ریلیجن سے بھی یا جس گروپ سے بھی وہ بلونگ کرتا ہے، اس کی یہی بلیوز ہوں گی کہ جس طرح مسلمس کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو یا تو وہ اس کو کہے گا کہ یار یا تو یہ کوئی ذہنی مریض ہے، یا یہ کوئی خدا نہ خاصا سنفل پرسن ہے، یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو ایک طرح سے ایب نارمل شخص سمجھے گا. پھر اور ہمیں بہت ساری اگزامپلز ملتی ہیں، جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ ان ایتھنو سینٹرک چائنیز میں لاف ایٹ ادرز انولنگلی ٹو ایٹ ڈاگس. یعنی کہ جس طرح چائنیز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت گند بلا کھاتے ہیں،
لیکن اینتھروسینٹرک پرسن جو ہے وہ ہنسے گا کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح ہمیں بہت ساری اگزامپلز ملتی ہیں، جس طرح ہم لوگ خدا نخواستہ اور ایسی ہمیں ملتی ہیں کہ جس طرح ہم ہندوؤں کے بارے میں کہتے ہیں یا اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی گوشت کھانا وہ حرام سمجھتے ہیں یا اور ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ایسے شخص کو یا ایسے گروپس کو یا ایسی سوسائٹیز کو ہم ایتھنو سینٹرک یا ایتھنو سینٹرزم کا نام دیتے ہیں. جس طرح ایک اور اگزامپل بڑی مشہور ہے سید فیملی کے بارے میں کہ وہ اپنی فیملی سے، اپنی ٹرائب سے یا اپنی کاسٹ سے باہر میرجز نہیں کرتے. تو یہ ان کے لیے بہت ہی مطلب ایک ایزی یا ایک کمفرٹیبل سی چیز ہے، لیکن باقی جو پارٹ آف سوسائٹیز ہیں یا جو گروپس ہیں ان کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. تو یہ ایسی چیزیں ہمیں یا ایسی اگزامپلز ہمیں بہت ساری سوسائٹیز میں نظر آتی ہیں اگر ہم اپنے ارد گرد یا سراؤنڈنگز میں دیکھیں. اگر ہم آگے فردر دیکھتے ہیں تو اس کے ایڈوانٹیجز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایڈوانٹیجز میں ہمیں سب سے پہلا ملتا ہے کہ لائلٹی اور پیٹریوٹزم پیدا ہوتا ہے. کہ ظاہری بات ہے جو شخص اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ سنسیئر ہے، وہ اپنے لاز سے، اپنی ویلیو سے، اپنی ٹریڈیشن سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. وہ شخص ظاہری بات ہے اپنے گروپ کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے ساتھ لائل بھی ہوگا اور اس کے اندر پیٹریوٹزم بھی ہوگا. کہ ظاہری بات ہے جب ایک شخص کبھی اس نے اس چیز کی ڈیزائر ہی نہیں کی کہ بھائی وہ کسی دوسرے کلچر کو فالو کرے یا اس کے اندر ڈیفیوژن لانے کی کوشش کرے، تو وہ اس کو لائلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر دوسرا اس میں آ جاتا ہے کنٹینٹمنٹ اور نو کنفیوژن. کہ مینز اس کے اندر ایک کنٹینٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک کانٹینٹ پیدا ہو جاتا ہے یا اس کی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کیا ہے دوسرے کی طرف نہیں جاتا، دوسرے کلچرز کی طرف، دوسری سوسائٹیز کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں ہے یا اس کے اندر وہ ڈیزائر نہیں پیدا ہوتی. پھر اس میں آ جاتا ہے انٹیگریشن اور سالیڈیرٹی. کہ مینز وہ اپنی سوسائٹی کے ساتھ لائل ہے، اس میں انٹیگریٹڈ ہے، اس کے اندر وہ ایک یقین ہے یا اس کے اندر وہ سالڈ ہے کہ بھائی میں اگر یہ کام کر رہا ہوں، میں اگر اس سوسائٹی کا، اس کلچر کا حصہ ہوں، تو وہ اس میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے. پھر آ جاتا ہے کنسنٹریشن ٹو ونس اون پرابلم، جس کی وجہ سے مطلب اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس کی کنسنٹریشن اپنی پرابلمز کی طرف رہتی ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ بس آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ والا کام. کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اپنی فیملی کو دیکھ لیں، دوسرے کی فیملی میں بھائی کی یا بہن کی یا اور کسی ریلیٹیو کی فیملی میں کوئی پرابلم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار بس چھوڑو. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس میں ایتھنو سینٹرزم ہوتا ہے تو وہ پوری سوسائٹی کو، پورے گروپ کو، پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلتا ہے. دوسروں کی پرابلمس کو وہ اپنی پرابلم سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کیا ہے وہ لائلٹی، پیٹریوٹزم یا اس کے اندر وہ ڈفرینٹ فیکٹرز پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں یا اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نقصان دہ لگتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہنڈرز اور بلاکس ڈیولپمنٹ اینڈ یونٹی. ظاہری بات ہے بات تو ہم کر رہے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ لائل ہے یا وہ بہت زیادہ اس کے اندر کہہ لیں کہ پیٹریوٹزم ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص کیا ہے اپنی سوسائٹی کے ساتھ بہت سارا اٹیچڈ ہے. اس کی وجہ سے وہ دوسری سوسائٹی سے انٹریکشن نہیں کر پا رہا یا اس کے اندر جو ہے وہ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ سالیڈیرٹی ہے یا کنسنٹریشن اس کی اپنی پرابلمس پہ ہے. اس کی وجہ سے اس کی سوسائٹی میں، گروپ میں یا فیملی میں وہ ڈیولپمنٹ کا اور یونٹی کا کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے. کہ مطلب وہ اس سے ختم ہو جاتی ہیں، ان کو وہ بلاک کر دیتی ہیں. کیوں بلاک کر دیتی ہیں؟ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ڈیفیوژن کلچرز میں ہوتی ہیں. اب جس طرح ہم نے کلچر کے کریکٹرسٹکس میں دیکھا تھا کہ اٹ از ایور چینجنگ. اگر ہم ایتھنو سینٹرک بن کے رہ جائیں گے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے کسی دوسرے کلچر سے کوئی ٹریڈس ہم نے اپنے کلچر میں ڈیفیوز نہیں ہونے دینے، یا ہم نے کوئی ان کی ایسی
چیزیں یوز نہیں کرنی تو کیا ہوگا، ہماری سوسائٹی پیچھے رہ جائے گی اور باقی سوسائٹیز آگے چلی جائیں گی۔ پھر اس میں دوسرا کہہ رہا ہے کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ سوشل پرابلمس پیدا ہوں گی۔ تو ظاہری بات ہے جیسے جیسے آپ کی آس پاس کی سوسائٹیز میں ڈیولپمنٹ ہوگی، ان میں یونٹی پیدا ہوگی، تو آپ کی سوسائٹی میں پرابلمس پیدا ہوں گی۔ کس طرح پرابلمس پیدا ہوں گی کہ جب آپ دوسری سوسائٹیز کے ساتھ کمپٹیشن کرو گے، جس طرح آج کل کا دور ہے کمپٹیشن کا دور ہے، تو دیکھ لو بہت ساری ایسی پرابلمس ہیں، مہنگائی ہے اور ایسی چیزیں ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں مہنگائی ہو جاتی ہے اور ایسی ڈفرینٹ پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح وہ ہمیں یہاں سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایتھنو سینٹرزم کین بی سین ان دا شیپ آف سیکٹس، ریس اینڈ ایتھن پرابلم، فار ایگزامپل شیعہ سنی ان پاکستان، پاکستانیز اینڈ نیگروز، وائٹس ان افریقہ اینڈ امیرکا، سم ٹائم اٹ ٹیکس دا فارم آف کانفلکٹس۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو براڈ مائنڈڈ نہیں کریں گے، ہم دوسرے کلچرز کو ایزیلی اپنے کلچرز میں ڈیفیوز نہیں کریں گے، ان کی ٹرانسمیشن نہیں ہونے دیں گے، تو کیا ہوگا، ہماری سوسائٹیز میں پرابلمس پیدا ہوں گی۔ پھر تیسرا جو ہے وہ آ جاتا ہے اس میں ڈس ایڈوانٹیج جو ہے انڈیویجولزم کا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایتھنو سینٹرزم اسپریڈز اپ انڈیویجولزم، اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو اچیو the greatest degree of mutual affection, cooperation, close association and weak group feeling among the members of the society۔ کہ کیا ہے کہ ایتھنو سینٹرک کا جو سب سے ایک بڑا وہ ہے، انڈیویجولزم پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جو شخص اکیلا ہے یا سوسائٹی ہے وہ اکیلی رہ جائے گی، اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، دوسروں سے اس کی افیکشن اتنی نہیں ہوگی، کوپریشن نہیں ہوگا، کلوز ایسوسیشن نہیں ہوگی، یا جو ہم ایک چیز پہلے ہم نے ڈسکس کی تھی آئی فیلنگ اور وی فیلنگ، تو جب تک ہمارے اندر وہ آئی فیلنگ ہوگی تب تک ہم دوسری سوسائٹیز کے ساتھ یا دوسرے گروپس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر پائیں گے۔ جب تک ہمارے اندر وی فیلنگ والی بات ہوگی، جس طرح ہم وہ کہتے ہیں نا کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، یہ وہی چیز ہے کہ وہ ایک شخص سوسائٹی میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ پھر لاسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے زینو سینٹرزم کا۔ زینو سینٹرزم کیا ہے، یہ اپوزٹ آف ایتھنو سینٹرزم، کہ اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے کیا، پریفرنس فار فارن آئیڈیاز اور پروڈکٹس از کالڈ زینوٹرنسزم۔ The word xenocentrism means a preference for the foreign. It is exact opposite of ethnocentrism. Means کہ وہاں پہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے اپنے کلچر کو سینٹر پوائنٹ بنایا ہوا ہے، اپنی ویلیوز کو سینٹر پوائنٹ بنایا ہوا ہے، یا جو ہم جس کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، جس گروپ سے یا جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمیں باقی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور زینو سینٹرزم کیا ہے کہ جب آپ کے کلچر میں، آپ کی سوسائٹیز میں دوسری سوسائٹیز یا دوسرے کلچرز کے جو ٹریڈس ہیں یا جو تھنگز ہیں وہ ایزیلی ڈیفیوز ہو رہی ہیں، ٹرانسمٹ ہو رہی ہیں، وہ لرننگ پروسیس ایزیلی آپ اس کو ایڈاپٹ کر رہے ہو، وہ کلچر چینج ہو رہا ہے، اس چیز کو تب ہم ایزیلی ایڈاپٹ کر پائیں گے کہ جب ہم زینو سینٹرزم کی طرف جائیں گے یا زینو سینٹرک ہوں گے، اس چیز کا نام زینو سینٹرزم ہے۔ تو اگر ہم اس کمپلیٹ چیپٹر کو اگر دیکھیں، یہ چیپٹر ہمارا وائنڈ اپ ہو گیا ہے، تو اگر ہم اس کو شروع سے اگر اس کا تھوڑا سا ریکیپ کرنے کی کوشش کریں تو ہم نے سب سے پہلے اس میں دیکھا تھا کہ جی واٹ از کلچر، کہ کلچر کیا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی مین میڈ پارٹ آف انوائرمنٹ جو ہے دیٹ از کالڈ کلچر، یا کلچر از دا وے آف لائف وچ از ٹرانسمیٹیڈ فرام جنریشنز ٹو جنریشنز۔ پھر ہم نے اس میں اس کے کریکٹرسٹکس دیکھے تھے کہ اٹ از لرنڈ، اٹ از ٹرانسمیٹیڈ، یہ ایک سوشل کانسیپٹ ہے، یہ ایک شیئرنگ کا پروسیس ہے، ایور چینجنگ ہے، اٹ ہیز اے لنک ود دا پاسٹ،
اور کلچر کیا ہے مینیفیسٹ کرتا ہے ہیومن مائنڈ کو. پھر ہم نے اس میں اس کی ٹائپس دیکھی تھیں کہ وٹ آر دا ٹائپس آف کلچر. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مٹیریل کلچر کیا ہوتا ہے, نان مٹیریل, ریئل اور آئیڈیل کلچر دیکھا تھا. پھر فردر ہم نے اس میں ایلیمنٹس دیکھے تھے جس میں ہم نے اس کے ٹریٹس, کمپلیکس فارم, اس کی پھر اس کے پیٹرنز, پھر تھیمز اور اس کی کنفیگریشنز دیکھی تھیں. پھر ہم کلچرل لیگ دیکھا تھا کہ جی وٹ از کلچرل لیگ, کہ جب مٹیریل اور نان مٹیریل کلچر کا جو آپس میں ریٹ آف پروگریس ہے وہ میچ نہیں کرتا, اس کو ہم کلچرل لیگ کا نام دیتے ہیں. پھر ہم نے اس میں اس کی کازز, اس کی ہنڈرنس دیکھی تھی. پھر ہم نے کلچرل ویریبلٹی دیکھی تھی. پھر ہم نے اس میں کلچر یونیفارمٹی, پھر اس کی اگزامپلس. پھر ہم نے کلچرل ریفیوجی, کلچرل ڈیفیوژن, کلچرل ریولٹزم اور ایتھنو سینٹرزم اور زینو سینٹرزم دیکھا تھا. تو یہ چیز ہمیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں یا ہم کیوں اسٹڈی کرتے ہیں؟ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ سوشالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف دا سوسائٹی, تو یہ وہ سارے سائنٹیفک ٹول ہیں. اب جب آپ ایک سوسائٹی کو اسٹڈی کرتے ہو تو یو ہیو ٹو اسٹڈی دا کلچر ایز ویل. تو جب تک آپ کسی سوسائٹی کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس کے کلچر کو ہی نہیں اسٹڈی کرو گے, اب اس کلچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ سائنٹیفک ٹولز کیا ہیں؟ وہ سارے یہ ٹاپکس ہیں کہ جو ہم نے ڈسکس کی ہیں, جس میں یونیفارمٹی ہے, ویریبلٹی ہے, یا اس کی جینو سینٹرک پرسنز ہیں یا ایتھنو سینٹرک پرسنز ہیں, یا اس میں کلچرل ریفیوجی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسٹڈی کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہم کسی سوسائٹیز کو ایزیلی اسٹڈی کر سکیں, اس کے ہم ایلیمنٹس کو اسٹڈی کر سکیں. اب آگے ہم دیکھیں گے کہ سوسائٹیز, نیکسٹ ٹاپک میں, کہ سوسائٹیز کیا ہوتی ہیں, پھر اس میں گروپس کس طرح بنتے ہیں, کمیونٹیز کیسے بنتی ہیں, اور وہ کس طرح ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ جو ہم نے سوشالوجی میں شروع میں پڑھا تھا کہ جی اٹ از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف دا سوسائٹی, اٹ از دا اسٹڈی آف سوشل ویب, یا اٹ از دا اسٹڈی آف انٹریکشن, یا اٹ از دا اسٹڈی آف سوشل ریلیشن شپ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں کس طرف لے کے جاتی ہیں؟ ہمیں سوسائٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں. سوسائٹی ہم تب کسی بھی سوسائٹی کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کے کلچر کو اسٹڈی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آج کا ٹاپک ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.